برا آدمی اور نوجوان مسافر۔ ایک دور دراز پہاڑی گاؤں میں ایک برا آدمی رہتا تھا۔ لوگ اسے بابا فہیم کہتے تھے۔ اس کی داڑھی برف کی طرح سفید اور آنکھیں بہت گہری تھیں، جیسے وہ دنیا کے ہزاروں راز جانتا ہو۔ گاؤں کے لوگ اس کی عزت تو کرتے تھے، مگر اس کے قریب آنے سے تھوڑا ڈرتے بھی تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ ایک بات کہا کرتا تھا: انسان کی اصل آزمائش دولت سے نہیں، نیت سے ہوتی ہے۔ گاؤں کے باہر ایک پرانا درخت تھا۔ بابا فہیم روز شام کو اس کے نیچے بیٹھ جاتا اور دور پہاڑوں کی طرف دیکھتا رہتا۔ ایک دن گاؤں میں ایک نوجوان مسافر آیا۔ اس کا نام ارمان تھا۔ ارمان کے کپڑے سفر کی دھول سے بھرے ہوئے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ہمت اور امید تھی۔ وہ کئی دنوں سے سفر کر رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس سے پوچھنے لگے: تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ارمان نے جواب دیا: میں سچائی کی تلاش میں ہوں۔ لوگ ہنسنے لگے: یہاں صرف مویشی، کھیت اور پہاڑ ہیں، سچائی کہیں اور تلاش کرو۔ مگر ایک بوڑھی عورت نے آہستہ سے کہا: اگر تم سچائی ڈھونڈ رہے ہو تو بابا فہیم سے ملو۔ شام ڈھل رہی تھی جب ارمان اس پرانے درخت کے پاس پہنچا۔ بابا فہیم خاموش بیٹھے تھے۔ ارمان نے سلام کیا۔ بوڑھے نے آنکھیں کھولیں اور اسے غور سے دیکھا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر بابا فہیم بولے: تم بہت دور سے آئے ہو؟ ارمان حیران ہو گیا: آپ کو کیسے معلوم؟ بابا فہیم مسکرائے: تمہارے جوتوں کی مٹی بتا رہی ہے۔ ارمان نے پوچھا: اب زندگی کا اصل مقصد جاننا چاہتا ہوں۔ بابا فہیم نے درخت کی طرف اشارہ کیا: یہ درخت دیکھ رہے ہو؟ جی، یہ 30 سال پہلے ایک چھوٹا سا پودا تھا۔ اگر میں اسے پانی نہ دیتا تو آج یہ سایہ نہ دیتا۔ ارمان نے پوچھا: اس کا کیا مطلب؟ بابا فہیم نے کہا: انسان بھی ایسا ہی ہوتا ہے، نیکی کے بغیر وہ سوکھ جاتا ہے۔ ارمان نے سر جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد بابا فہیم نے کہا: اگر تم سچائی جاننا چاہتے ہو تو 3 امتحانوں سے گزرنا ہوگا۔ ارمان نے فوراً کہا: میں تیار ہوں۔ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا: پہلا امتحان کل شروع ہوگا۔ ارمان نے پوچھا: کیا کرنا ہوگا؟ بابا فہیم نے کہا: صبح جنگل جانا، وہیں تمہیں ایک چیز ملے گی۔ ارمان نے پوچھا: کون سی چیز؟ بابا فہیم نے گہری آواز میں کہا: ایک ایسا راز جو تمہاری زندگی بدل دے گا۔ رات گزر گئی۔ صبح ارمان جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ جنگل عجیب حد تک خاموش تھا۔ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی: بچاؤ! ارمان چونک گیا۔ جھاڑیوں کے پیچھے ایک زخمی ہرن پڑا تھا، اس کی ٹانگ میں تیر لگا ہوا تھا۔ ارمان کے سامنے 2 راستے تھے: یا تو وہ اپنی منزل کی طرف جائے یا اس زخمی جانور کی مدد کرے۔ ارمان کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے تیر نکالا اور کپڑے سے پٹی باندھ دی۔ ہرن آہستہ آہستہ کھڑا ہوا اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ ارمان واپس گاؤں آیا۔ بابا فہیم درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ انہوں نے پوچھا: کیا ملا؟ ارمان نے کہا: کچھ خاص نہیں، بس ایک زخمی ہرن۔ بابا فہیم مسکرائے: تم نے پہلا امتحان پاس کر لیا۔ ارمان حیرت میں ہو گیا، حیران ہوا: مگر میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ بابا فہیم نے کہا: اصل امتحان یہی تھا، جو انسان منزل چھوڑ کر بھی نیکی کرے وہی سچائی کے قریب ہوتا ہے۔ مگر اسی لمحے گاؤں کے ایک آدمی دوڑتے ہوئے آیا۔ وہ زور زور سے چیخ رہا تھا: بابا فہیم، بڑی مصیبت ہو گئی۔ بابا فہیم نے پوچھا: کیا ہوا؟ آدمی ہانپتے ہوئے بولا: پہاڑ کے اس پار ایک خطرناک ڈاکو آ گیا ہے اور وہ گاؤں کی طرف آ رہا ہے۔ بابا فہیم نے ارمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا: شاید تمہارا دوسرا امتحان توقع سے پہلے شروع ہو گیا ہے۔ اور ارمان کو ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ڈاکو دراصل اس کی اپنی تقدیر سے جڑا ہوا ہے۔ گاؤں میں خوف پھیل چکا تھا۔ لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر رہے تھے، مویشی باروں میں بند کیے جا رہے تھے، عورتیں بچوں کو سینے سے لگائے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ ہر طرف ایک ہی بات ہو رہی تھی: پہاڑ کے اس پار والا ڈاکو آ رہا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ ڈاکو بہت ظالم ہے، اس کا نام ظفر کالا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جس گاؤں میں جاتا وہاں تباہی چھوڑ جاتا۔ بابا فہیم خاموش بیٹھے تھے۔ ارمان نے پوچھا: کیا واقعی وہ اتنا خطرناک ہے؟ بابا فہیم نے گہری سانس لی: خطرناک تو ہے، مگر ہر کہانی کے پیچھے ایک سچ بھی ہوتا ہے۔ اسی لمحے ایک لڑکا دوڑتا ہوا آیا۔ وہ پہاڑ کے راستے سے نیچے اتر رہا ہے۔ گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ کچھ لوگ ہتھیار لے آئے، کچھ نے مشالیں اٹھا لیں، مگر بابا فہیم نے ہاتھ اٹھا کر سب کو روک دیا: کوئی بھی اس سے لڑنے نہیں جائے گا۔ لوگ حیران رہ گئے: بابا، مگر وہ ہمیں لوٹ لے گا۔ بابا فہیم نے ارمان کی طرف دیکھا: اس بار تم جاؤ گے؟ ارمان چونک گیا: میں؟ جی ہاں۔ ارمان کے دل میں خوف تھا، مگر اس نے ہمت کر کے کہا: میں تیار ہوں۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ارمان پہاڑ کے راستے کی طرف چل پڑا۔ ہوا تیز چل رہی تھی اور درختوں کی شاخیں عجیب آوازیں کر رہی تھیں۔ اچانک اسے دور ایک سایہ نظر آیا، ایک لمبا قد آدمی سیاہ کپڑوں میں، ان کے کندھے پر تلوار تھی۔ وہی تھا ظفر کالا۔ ارمان کا دل زور سے دھڑکنے لگا، مگر وہ آگے بڑھ گیا۔ رکو! ڈاکو رک گیا۔ اس نے آہستہ سے
سے مڑ کر ارمان کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں بہت سخت تھیں۔ تم کون ہو؟ ارمان نے کہا، میں گاؤں والوں کی طرف سے آیا ہوں۔ ڈاکو ہنس پڑا، تو وہ ڈر پوک لوگ مجھے روکنے کے لیے ایک لڑکا بیچتے ہیں؟ ارمان نے ہمت کر کے کہا، میں لڑنے نہیں آیا۔ ڈاکو حیران ہوا، پھر کیوں آئے ہو؟ ارمان نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں تم گاؤں پر حملہ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ ڈاکو کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی آ گئی۔ کیونکہ اس گاؤں نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ ارمان حیران ہو گیا، کیا مطلب؟ ڈاکو نے آسمان کی طرف دیکھا، کئی سال پہلے میں بھی اس گاؤں میں رہتا تھا۔ ارمان دنگ رہ گیا، پھر مگر ڈاکو کی آواز بھاری ہو گئی، ایک چھوٹے الزام نے میری زندگی برباد کر دی۔ ڈاکو، لوگوں نے مجھے چور کہا، مجھے گاؤں سے نکال دیا۔ ارمان نے آہستہ سے پوچھا، اور اس کے بعد میں واقعی ڈاکو بن گیا؟ ہوا اور تیز ہو گئی، کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر ڈاکو نے ارمان کی طرف دیکھا، اب ہٹ جاؤ میرے راستے سے، میں اس گاؤں سے بدلہ لوں گا۔ ارمان کے ذہن میں بابا فہیم کی بات گونج رہی تھی، اصل طاقت معافی میں ہوتی ہے۔ ارمان نے ہمت کر کے کہا، اگر وہ الزام جھوٹا تھا تو کیا تم نے کبھی سچ ثابت کرنے کی کوشش کی؟ ڈاکو غصے میں آ گیا، چپ، مجھے کسی کو کچھ ثابت نہیں کرنا۔ اس نے تلوار نکالی، چاندی میں تلوار چمک رہی تھی۔ ارمان کے دل میں خوف تھا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا۔ اگر تم بدلہ لو گے تو تم بھی وہی بن جاؤ گے جو انہوں نے تمہیں سمجھ لیا تھا۔ یہ سن کر ڈاکو رک گیا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشمکش تھی۔ اسی لمحے جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک اچانک 3 مسل آدمی نکل آئے۔ وہ ڈاکو کے ساتھی تھے۔ ایک نے زور سے کہا، ظفر، وقت ضائع نہ کرو، گاؤں صرف چند قدم دور ہے۔ ارمان کو احساس ہو گیا، اگر اس نے کچھ نہ کیا تو گاؤں تباہ ہو جائے گا، مگر اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ بابا فہیم نے اسے یہاں کیوں بھیجا تھا، اور اصل راز ابھی سامنے آنا باقی تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ ارمان کے سامنے 3 مسلح آدمی کھڑے تھے، اور ان کے پیچھے ظفر کالا اپنی تلوار پکڑے خاموش کھڑا تھا۔ ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ ڈاکو کے ایک ساتھی نے غصے سے کہا، اس لڑکے کو رستے سے ہٹا دو۔ ارمان نے ہمت کر کے کہا، اگر تم لوگ گاؤں پر حملہ کرو گے تو بے گناہ لوگ مر جائیں گے۔ وہ آدمی ہنس پڑا، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر ظفر کالا ابھی تک خاموش تھا، اس کے ذہن میں ارمان کی بات گونج رہی تھی، اگر وہ الزام جھوٹا تھا تو تم نے سچ ثابت کیوں نہیں کیا؟ اچانک ظفر نے ہاتھ اٹھایا، رکو! اس کے ساتھی رک گئے۔ ظفر نے ارمان کی طرف دیکھا، تمہیں اپنی جان کی فکر نہیں؟ ارمان نے آہستہ سے کہا، اگر سچ بولنے سے جان جاتی تو وہ سودا برا نہیں۔ یہ سن کر ظفر حیران رہ گیا، شاید کئی سال بعد کسی نے اس سے اس طرح بات کی تھی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگ آگے جاؤ، میں بعد میں آتا ہوں۔ ساتھیوں نے حیرانی سے اسے دیکھا، مگر وہ پہاڑ کے نیچے کی طرف چل پڑے۔ اب وہاں صرف ارمان اور ظفر کالا رہ گئے تھے۔ ظفر نے تلوار نیچے کر دی، تم عجیب آدمی ہو۔ ارمان نے پوچھا، اگر تم واقعی بے گناہ تھے تو تمہیں گاؤں سے کیوں نکالا گیا؟ ظفر کی آنکھوں میں غصہ اور درد دونوں تھے، کیونکہ کسی نے مجھ پر ایک خزانے کی چوری کا الزام لگایا تھا۔ ارمان حیران ہو گیا، خزانہ؟ ظفر نے سر ہلایا، گاؤں کے مندر میں ایک قدیم صندوق تھا، اس میں سونے کے سکے اور قیمتی چیزیں تھیں۔ ایک رات وہ صندوق غائب ہو گیا اور لوگوں نے مجھے چور قرار دے دیا۔ ارمان نے پوچھا، کوئی ثبوت تھا؟ ظفر تلخی سے ہنسا، ثبوت؟ لوگوں کو بس کسی کو قصوروار ٹھہرانا تھا، اور میں آسان شکار تھا۔ ارمان کچھ سوچنے لگا، اچانک اسے بابا فہیم کی بات یاد آئی، ہر کہانی کے پیچھے ایک سچ ہوتا ہے۔ ارمان نے کہا، اگر خزانہ چوری ہوا تھا تو وہ کہیں نہ کہیں ہوگا۔ ظفر نے کہا، کئی سال گزر گئے ہیں، اب وہ کبھی نہیں ملے گا۔ اسی لمحے جنگل کے اندر سے ایک عجیب سی آواز آئی، جھاڑیوں میں کچھ ہل رہا تھا۔ ارمان اور ظفر دونوں چونک گئے۔ چند لمحوں بعد جھاڑیوں سے ایک برا آدمی باہر آیا، چاندنی اس کے چہرے پر پڑی۔ ارمان حیران رہ گیا، وہ بابا فہیم تھے۔ ارمان نے حیرت سے پوچھا، آپ یہاں؟ بابا فہیم آہستہ آہستہ آگے بڑھے، انہوں نے ظفر کالا کو غور سے دیکھا، کافی سال ہو گئے۔ ظفر کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ مجھے جانتے ہیں؟ بابا فہیم نے گہری آواز میں کہا، میں وہی آدمی ہوں جس نے تمہیں گاؤں سے نکالنے کے فیصلے پر خاموشی اختیار کی تھی۔ ظفر کے دل میں غصہ بھڑک اٹھا، تو آپ بھی ان لوگوں میں شامل تھے؟ اس نے دوبارہ تلوار اٹھا لی، مگر بابا فہیم بالکل نہیں گھبرائے۔ انہوں نے کہا، ہاں، میں خاموش تھا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ہوا رک گئی، جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ ارمان حیرت سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر بابا فہیم نے آہستہ سے کہا، کیونکہ مجھے اس وقت شک تھا کہ اصل چور کوئی اور ہے۔ ظفر کی آنکھیں پھیل گئی، کون؟ بابا فہیم نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، وہ شخص جو آج بھی گاؤں میں عزت کے ساتھ رہ رہا ہے۔ ارمان اور ظفر دونوں حیران رہ گئے، اور بابا فہیم نے آہستہ سے کہا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اصل چور کا راز سب کے سامنے آئے۔ مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اصل چور ابھی قریب ہی چھپا ہوا ہے، اور وہ ان کی باتیں سن رہا ہے۔ رات کی خاموشی میں صرف ہوا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔
ارمان، بابا فہیم اور ظفر کالا پہاڑ کے راستے پر کھڑے تھے۔ تینوں کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، اصل چور کون تھا؟ ظفر کی آنکھوں میں غصہ جل رہا تھا۔ اگر آپ کو شک تھا تو آپ نے مجھے گاؤں سے نکالنے سے کیوں نہیں روکا؟ بابا فہیم نے افسوس سے سر جھکا لیا، کیونکہ اس وقت میرے پاس ثبوت نہیں تھا۔ ارمان نے پوچھا، آپ کو کس پر شک تھا؟ بابا فہیم کچھ دیر خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، گاؤں کے سب سے طاقتور آدمی پر۔ ظفر چونک گیا، چودھری سلیم؟ بابا فہیم نے سر ہلا دیا۔ ارمان حیران رہ گیا، چودھری سلیم گاؤں کا امیر ترین شخص ہے، لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ ارمان نے پوچھا، مگر اس نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ بابا نے کہا، لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اسی لمحے جاریوں کے پیچھے ہلکی سی آواز آئی، کوئی وہاں چھپا ہوا تھا، مگر تینوں کو اس کا احساس نہیں ہوا۔ بابا فہیم نے بات جاری رکھی، مجھے یقین ہے کہ خزانہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے۔ ظفر نے کہا، اگر یہ سچ ہے تو میں اپنا نام صاف کرنا چاہتا ہوں۔ ارمان نے کہا، ہمیں سچ ڈھونڈنا ہوگا۔ بابا فہیم نے پہاڑ کے نیچے گاؤں کی طرف دیکھا، اور اس کا آغاز آج رات ہی ہوگا۔ تینوں گاؤں کی طرف چل پڑے۔ چاندنی گاؤں کے گھروں پر پھیل رہی تھی۔ زیادہ تر لوگ سو چکے تھے، مگر چودھری سلیم کی حویلی میں ابھی بھی چراغ جل رہا تھا۔ ارمان نے آہستہ سے کہا، وہ جاگ رہا ہے؟ بابا فہیم نے کہا، کیونکہ لالچ کبھی انسان کو سکون سے سونے نہیں دیتا۔ ظفر کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کئی سال بعد وہ دوبارہ اپنے گاؤں میں قدم رکھ رہا تھا۔ اچانک انہیں ایک سایہ نظر آیا، وہی 3 ڈاکو جو پہلے ظفر کے ساتھ تھے، وہ حویلی کے پاس کھڑے تھے۔ ظفر حیران رہ گیا، یہ یہاں کیوں ہیں؟ اسی لمحے حویلی کا دروازہ کھلا اور باہر چودھری سلیم آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اور وہ ان ڈاکوؤں سے کہہ رہا تھا، جلدی کرو، کوئی دیکھنے سے پہلے اسے پہاڑ کی غار پر چھپا دو۔ ارمان نے حیرت سے کہا، وہ کیا چھپا رہا ہے؟ بابا فہیم کی آنکھوں میں چمک آ گئی، انہوں نے آہستہ سے کہا، شاید وہی خزانہ۔ ظفر کے دل میں آگ بھڑک اٹھی، تو واقعی وہی چور تھا؟ بابا فہیم نے اسے روک لیا، جلدی مت کرو، ہمیں پہلے سچ ثابت کرنا ہوگا۔ اسی لمحے اچانک ایک لکڑی ٹوٹی آواز سن کر چودھری سلیم چونک گیا، کون ہے وہاں؟ اس کے آدمی ادھر دیکھنے لگے۔ ارمان، بابا فہیم اور ظفر سائیوں میں چھپ گئے، مگر خطرہ بڑھ چکا تھا۔ اگر وہ پکڑے گئے تو شاید سچ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتا۔ اور اسی لمحے ارمان کے ذہن میں ایک خطرناک منصوبہ آیا، مگر اس منصوبے میں ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ کسی ایک کو خود کو دشمن کے سامنے ظاہر کرنا پڑے گا۔ چودھری سلیم کی حویلی کے باہر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ارمان، بابا فہیم اور ظفر ایک درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ چند قدم دور چودھری سلیم اپنے آدمیوں کو حکم دے رہا تھا، جلدی کرو، یہ صندوق پہاڑ کی غار میں چھپا دو۔ ارمان نے ایسا کہا، اگر وہ صندوق غار میں چلا گیا تو ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ ظفر کے ہاتھ مٹھیوں میں بند ہو گئے، میں ابھی جا کر اسے پکڑ لیتا ہوں۔ مگر بابا فہیم نے فوراً اسے روک لیا، نہیں، اگر ہم ابھی حملہ کریں گے تو وہ سب کچھ چھپا دے گا۔ ارمان نے سوچتے ہوئے کہا، تو پھر ہمیں اسے رنگے ہاتھ پکڑنا ہوگا۔ بابا فہیم نے پوچھا، کیسے؟ ارمان نے گہری سانس لی، ہمیں اس کے آدمیوں کے ساتھ غار تک جانا ہوگا۔ ظفر حیران رہ گیا، وہ کیسے ممکن ہے؟ ارمان نے کہا، میں ان کے سامنے خود کو ظاہر کروں گا۔ بابا فہیم اور ظفر دونوں چونک گئے۔ کیا؟ ارمان نے کہا، میں کہوں گا کہ میں ظفر کالا کے آدمیوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ ظفر نے فوراً کہا، یہ بہت خطرناک ہے۔ ارمان مسکرایا، کبھی کبھی سچ تک پہنچنے کے لیے خطرہ مول لینا پڑتا ہے۔ بابا فہیم کچھ لمحے سوچتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، یہ منصوبہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور ہمیں تباہ بھی کر سکتا ہے۔ ارمان نے کہا، اگر ہم کچھ نہ کریں تو سچ کبھی سامنے نہیں آئے گا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد بابا فہیم نے سر ہلا دیا، ٹھیک ہے، مگر ہم تمہارے قریب ہی رہیں گے۔ اسی لمحے ارمان درخت کے پیچھے سے باہر نکل آیا، رکو! چودھری سلیم کے آدمی فوراً اس کی طرف مڑے۔ ایک نے تلوار نکالی۔ یہ کون ہے؟ ارمان نے ہاتھ اوپر کر دیے، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ چودھری سلیم نے اسے غور سے دیکھا، اور کیوں؟ ارمان نے کہا، کیونکہ میں ظفر کالا سے نفرت کرتا ہوں اور میں تمہارے ساتھ مل کر اس کا خزانہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ چودھری سلیم آنکھوں میں شک تھا، تمہیں خزانے کے بارے میں کیسے معلوم؟ ارمان نے جھوٹ بولا، میں نے اسے بات کرتے سنا تھا۔ چودھری سلیم کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، اسے ساتھ لے جاؤ، اگر یہ جھوٹ بول رہا ہوا تو اسے وہیں مار دینا۔ ارمان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلنے لگا۔ دور درختوں کے پیچھے بابا فہیم اور ظفر سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ظفر نے کہا، مجھے اچھا احساس نہیں ہو رہا۔ بابا فہیم نے آہستہ سے کہا، ارمان بہادر ہے، مگر یہ راستہ آسان نہیں۔ چند دیر بعد وہ سب پہاڑ کے ایک پرانے غار کے سامنے پہنچ گئے۔ غار کا دروازہ بہت بڑا تھا اور اندر گپ اندھیرا تھا۔ چودھری سلیم کے آدمیوں نے مشالیں جلائیں، پھر انہوں نے وہ بھاری صندوق زمین پر رکھا۔ ارمان کی آنکھیں پھیل گئیں، وہی صندوق جس کے لیے ظفر کو برسوں پہلے گاؤں سے نکالا گیا تھا۔ ایک آدمی نے صندوق کھولا، مشعل کی روشنی میں سونے کے سکے چمک اٹھے۔ ارمان کو یقین ہو گیا، یہی وہ خزانہ تھا، مگر اسی لمحے ایک آدمی نے ارمان کو غور سے دیکھا، پھر زور سے بولا، رکو! سب اس کی طرف مڑ گئے۔ وہ آدمی چیخا، یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اسے گاؤں میں دیکھا ہے۔ چودھری سلیم کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں، تو تم ہمیں دھوکہ دے رہے
रहे थे। इसने तलवार निकाल ली। अरमान पीछे हट गया। अब वो दुश्मनों के बीच में अकेला था और बाबा फहीम और जफर अभी भी बहुत दूर थे। मगर अचानक गार के दरवाजे पर एक जोरदार आवाज गूंजी। बस सब ने मुड़कर देखा। के दरवाजे पर जफर काला खड़ा था। इसके हाथ में तलवार चमक रही थी और इसके पीछे बाबा फहीम खड़े थे। जफर ने गुस्से से कहा, आज सच सामने आएगा। मगर किसी को ये अंदाजा नहीं था कि अगले चंद लम्हों में होने वाली लड़ाई सबकी तकदीर बदलने वाली है। पहाड़ के गार में मशालों की रोशनी रच रही थी। एक तरफ चौधरी सलीम और एक इसके आदमी थे। दूसरी तरफ गार के दरवाजे पर जफर काला तलवार पकड़े खड़ा था और इसके साथ बाबा फहीम। अरमान दुश्मनों के दरमियान खड़ा था। चौधरी सलीम ने गुस्से से कहा, तो तुम वापिस आ ही गए। जफर की आंखों में आग जल रही थी। हाँ, और आज मैं अपना नाम साफ करके जाऊंगा। चौधरी सलीम हंसा, नाम साफ? लोग तुम्हें हमेशा डाकू ही समझेंगे। बाबा फहीम आगे बढ़े, आज नहीं, क्योंकि आज सच सामने आएगा। चौधरी सलीम के चेहरे पर एक लम्हे के लिए घबराहट आई, मगर वो फौरन संभल गया। तुम लोगों के पास क्या सबूत है? इसी लम्हे अरमान ने जमीन पर पड़े संदूक की तरफ इशारा किया। यही सबूत है, चौधरी सलीम ने गुस्से से कहा। इस लड़के को पकड़ लो। दो आदमी फौरन अरमान की तरफ बढ़े, मगर इसी लम्हे जफर बिजली की तरह आगे बढ़ा। इसकी तलवार चमकी। एक ही बार में इसने दोनों आदमियों को पीछे हटा दिया। गार में शोर मच गया। चौधरी सलीम ने अपने सब आदमियों को हुक्म दिया, इन्हें खत्म कर दो। और फिर गार में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। तलवारें टकराने की आवाज गूंजने लगी। जफर बहुत बहादुरी से लड़ रहा था। हर वार के साथ इसके दिल का गुस्सा भी बाहर आ रहा था। इधर अरमान ने मौका देखकर संदूक बंद किया और इसे गार के दरवाजे की तरफ घसीटने लगा। बाबा फहीम ने एक लकड़ी उठाकर एक डाकू को पीछे धकेल दिया। लड़ाई के दौरान अचानक चौधरी सलीम ने खंजर निकाला। वो चुपके से जफर के पीछे पहुंच गया। अरमान ने देख लिया। वो जोर से चीखा, जफर पीछे देखो। मगर तब तक देर हो चुकी थी। चौधरी सलीम ने खंजर उठाया और वार करने ही वाला था कि बाबा फहीम अचानक दरमियान में आ गए। खंजर इनके बाजू में लग गया। अरमान और जफर दोनों चीख उठे, बाबा। मगर बाबा फहीम ने दर्द के बावजूद कहा, रुको मत। जफर के अंदर गुस्सा भड़क उठा। वो चौधरी सलीम की तरफ लपका। चंद लम्हों में दोनों आमने सामने खड़े थे। चौधरी सलीम ने तलवार उठाई, मगर इसके आदमी अब डर चुके थे। उन्होंने एक एक करके हथियार डाल दिए। चौधरी सलीम ने इधर उधर देखा। अब वो अकेला रह गया था। जफर ने गुस्से से कहा, इतने साल तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। चौधरी सलीम ने हंसते हुए कहा, और क्या हुआ? आखिरकार तुम वाकई डाकू बन ही गए। मगर इससे पहले कि जफर कुछ करे, बाबा फहीम ने इसे रोक लिया। नहीं जफर, अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम भी वही बन जाओगे जो ये है। गार में खामोशी छा गई। कुछ लम्हे बाद जफर ने अपनी तलवार नीचे कर दी। अरमान ने कहा, इसे गांव के सामने ले चलते हैं। सबके सामने सच जाहिर होगा। चौधरी सलीम के चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा मालूम था अब इसका राज छुप नहीं सकता। और इसी रात वो सब गांव की तरफ रवाना हो गए। मगर गांव में इनका इंतजार एक और हैरानकुन वाकया कर रहा था। रात अभी खत्म नहीं हुई थी। अरमान, बाबा फहीम, जफर काला और चौधरी सलीम गांव की तरफ बढ़ रहे थे। चौधरी सलीम के हाथ बंधे हुए थे और इनके आदमी खामोशी से पीछे चल रहे थे। चांदनी में गांव के घर साफ नजर आ रहे थे। अरमान ने ऐसे कहा, सुबह होने वाली है। बाबा फहीम के बाजू से खून बह रहा था, मगर वो मजबूती से चल रहे थे। उन्होंने कहा, आज कई सालों का सच सामने आएगा। गांव के लोग शोर सुनकर जाग गए। चंद ही लम्हों में पूरा गांव चौक में जमा हो गया। लोग हैरान थे, ये क्या हो रहा है? जफर काला वापिस आ गया। कुछ लोग डर गए, कुछ लोग गुस्से में थे। मगर जब उन्होंने चौधरी सलीम को बंधा हुआ देखा तो सब हैरान रह गए। एक और बूढ़े आदमी ने पूछा, चौधरी साहब को क्यों बंधा हुआ है? बाबा फहीम आगे आए। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, आज एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो कई सालों से छुपा हुआ था। लोग खामोश हो गए। बाबा ने संदूक की तरफ इशारा किया। कई साल पहले गांव का खजाना चोरी हुआ था और इसका इल्जाम जफर पर लगा दिया गया था। लोगों ने जफर की तरफ देखा। बहुत से लोगों के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। बाबा फहीम ने कहा, मगर असल चोर कोई और था। लोग बेचैनी से एक दूसरे को देखने लगे। मगर बाबा फहीम ने चौधरी सलीम की तरफ इशारा किया, असल चोर यही है। चौक में शोर मच गया। ये मुमकिन नहीं, चौधरी ऐसा नहीं कर सकता। मगर अरमान आगे बढ़ा। इसने संदूक खोला। अंदर सोने के सिक्के चमकने लगे। अरमान ने कहा, हमने ये खजाना पहाड़ के गार में पाया है। सब लोग हैरान रह गए। चौधरी सलीम का चेहरा सफेद पड़ चुका था। एक आदमी गुस्से से बोला, क्या ये सच है? चौधरी सलीम कुछ देर खामोश रहा, फिर अचानक हंसने लगा, हाँ, मैंने ही खजाना चुराया था। लोग दंग रह गए। चौधरी सलीम ने गुस्से से कहा, मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था और जफर मेरे लिए सबसे आसान कुर्बानी था। जफर की आंखों में आंसू आ गए। इतने साल वो बेगुनाह था। गांव के लोग शर्मिंदा हो गए। एक बुरी औरत आगे आई, हमने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया जफर। एक आदमी ने कहा, हमें माफ कर दो। जफर कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर इसने आयशा से कहा, इंसान से गलती हो जाती है, मगर सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। इसी लम्हे गाँव के सिपाही आगे आए। उन्होंने चौधरी सलीम को गिरफ्तार कर लिया। अब जफर बेगुनाह साबित हो चुका था, मगर अभी एक आखिरी फैसला बाकी था। जफर ने आसमान की तरफ देखा, फिर गांव की तरफ। यही गांव था जहां इसकी जिंदगी तबाह हुई थी और यही गांव अब इससे माफी मांग रहा था। अब सवाल ये था, क्या जफर इस गांव में दोबारा रहना चाहेगा या वो हमेशा के लिए इस जगह को छोड़ देगा? ये फैसला इसकी ज़िंदगी बदलने वाला था।
वकी गांव के चौक में गहरी खामोशी छा गई थी। लोगों की नजरें जफर काला पर जमी हुई थी। इतने साल बाद सच सामने आ चुका था। अब सब जान चुके थे कि जफर चोर नहीं था, बल्कि इसके साथ जुल्म हुआ था। चौधरी सलीम को सिपाही ले जा चुके थे। गांव के बुजुर्ग आगे आए। एक बूढ़े शख्स ने कांपती आवाज में कहा, जफर, हम सब ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा जुल्म किया है। हमने बगैर सच जाने तुम्हें गांव से निकाल दिया। एक औरत की आंखों में आंसू थे। हमें माफ कर दो। चौक में खड़े हर शख्स के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। जफर कुछ देर खामोश खड़ा रहा। इसकी आंखों के सामने तमाम साल घूम गए जब इसे बेगुनाह होते हुए भी डाकू समझा गया था। इसने आंसू आयशा से कहा, जब मुझे गांव से निकाला गया था तब मैं बहुत गुस्से में था। मुझे लगता था कि दुनिया में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं। अरमान खामोशी से इसे देख रहा था। जफर ने इसकी तरफ देखा और मुस्कुराया, मगर फिर मेरी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से हुई जिसने मुझे याद दिलाया कि सच कभी नहीं मरता। अरमान की आंखों में चमक आ गई। बाबा फहीम आगे बढ़े। इनके जख्मी बाजू पर कपड़ा बांधा हुआ था। उन्होंने कहा, अरमान की हिम्मत और सच्चाई ने वो काम कर दिखाया जो हम सब सालों में ना कर सके। गांव के लोग अरमान की तरफ देखने लगे। किसी ने कहा, ये नौजवान वाकई बहादुर है। एक बुजुर्ग ने कहा, यह गांव का फख्र है। मगर अरमान ने सर झुका लिया। मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। इसी लम्हे गांव के बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, खजाना वापस आ गया। बाबा फहीम ने कहा, यह खजाना गांव की अमानत है। इसे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सब ने खुशी से सर हिलाया। अब सब की नजरें दोबारा जफर पर थीं। एक आदमी ने पूछा, जफर, क्या तुम वापस हमारे साथ गाँव में रहोगे? जफर ने आयशा से गाँव की तरफ देखा। ये वही गाँव था जहाँ इसका बचपन गुजरा था। ये वही जगह थी जहाँ इसके ख्वाब टूटे थे। कुछ लम्हे बाद इसने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुरा कर कहा, इंसान की असल ताकत माफ़ करने में होती है। मैं तुम सबको माफ़ करता हूँ। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जफर ने आगे कहा, और अगर तुम चाहो तो मैं इस गांव में दोबारा रहना चाहता हूँ। चौक में खुशी की आवाज़ गूंज उठी। लोगों ने तालियां बजाई। गांव में कई साल बाद खुशी वापस आई थी। बाबा फहीम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, आज साबित हो गया कि सच और नेकी कभी हार नहीं सकती। अरमान ने मुस्कुरा कर कहा, और जब सच के साथ हिम्मत भी हो तो अंधेरा ज़्यादा देर नहीं रहता। सुबह का सूरज ऐसा ऐसा निकल रहा था। इसकी रोशनी पूरे गाँव पर फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक नई शुरुआत हो रही हो। और इस दिन से गांव के लोग हमेशा एक बात याद रखते थे, लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर सच आखिरकार रोशनी बनकर सामने आ ही जाता है। उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।